مکہ مکرمہ کی مساجد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات کی ایک قسط، مکہ مکرمہ کی مساجد۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کا رسالہ مکہ مکرمہ کی مساجد پڑھ یا سن لے، اسے حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد الحرام، مکہ مکرمہ کی مشہور ترین مسجد الحرام ہے۔ اسی میں کعبہ مشرفہ جلوہ فرما ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ مسجد الحرام میں ایک نماز دوسری مسجد میں 1,00,000 نمازیں ادا کرنے کے برابر ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مسجد الحرام کا ذکر خیر کیا گیا ہے، مثلاً 15ویں پارے کی ابتدائی آیت میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، ترجمہ کنز ایمان۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک۔ مسجد الحرام میں 70 انبیاء کرام کے مزارات۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 303 تا 304 پر نقل کرتے ہیں، کسی نبی یا ولی کے قرب میں یعنی قریب مسجد بنانا اور ان کی قبر کریم کے پاس نماز پڑھنا، نہ ان دو نیتوں سے یعنی نہ نماز سے قبر کی تعظیم مقصود ہو، نہ ہی اس قبر کی طرف منہ کرنے کی نیت ہو، بلکہ اس لیے کہ ان کی مدد مجھے پہنچے، ان کے قرب کی برکت سے میری عبادت کامل ہو۔ اس میں کچھ مذائقہ نہیں کہ وارد ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا مزار پاک حتیم میں میزاب الرحمہ کے نیچے ہے، اور حتیم میں اور سنگ اسود و زمزم کے درمیان 70 پیغمبروں علیہم السلام کی قبریں ہیں، اور وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منع نہ فرمایا۔ یا نبی چشم کرم کے 11 حروف کی نسبت سے مسجد الحرام میں نماز مصطفیٰ کے 11 مقامات۔ نمبر 1، بیت اللہ شریف کے اندر، 2، مقام ابراہیم کے پیچھے، 3، مطاف کے کنارے پر حجر اسود کی سیدھ میں، 4، حتیم اور باب الکعبہ کے درمیان رکن عراقی کے قریب، 5، مقام حفرہ پر جو باب الکعبہ اور حتیم کے درمیان دیوار کعبہ کی جڑ میں ہے۔ اس مقام کو مقام امامت جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو 5 نمازوں میں امامت کا شرف بخشا۔ اسی مبارک مقام پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت مٹی کا گارا بنایا تھا۔ 6،
باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے دروازہ کعبہ کی سیدھ میں نماز ادا کرنا تمام اطراف کی سیدھ سے افضل ہے۔ یہ کہا جاتا ہے پاک و ہند دروازہ کعبہ ہی کی سمت واقع ہے۔ 7 میزاب رحمت کی طرف رخ کر کے کہا جاتا ہے کہ مزار ضیاء بار میں سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پر انوار اسی جانب ہے۔ 8 تمام حتیم میں خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے۔ 9 رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ 10 رکن شامی کے قریب اس طرح کے باب عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اقدس کے پیچھے ہوتا، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا باہر۔ 11 حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے مقام پر جو کہ رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے، اور ظاہر تر یہ ہے کہ مصلی آدم مستجار پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلا کے قریب واقع ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز فجر میں قرآن پاک کی تلاوت سن کر یہاں جنات مسلمان ہوئے تھے۔ بوڑھا جن، حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بوڑھے جن کو دیکھا جو ایک بیش قیمت خوبصورت جبہ پہنے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کے سلام پھیرنے پر انہوں نے اسے سلام کیا، سلام کا جواب دیا اور کہا، آپ اس جبے پر تعجب کر رہے ہیں؟ یہ جبہ 700 برس سے میرے پاس ہے۔ میں نے اسی جبے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ اسی میں پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت پائی ہے۔ اور مزید سنیے، میں انہی جنات میں سے ہوں جن کے بارے میں سورۃ الجن نازل ہوئی ہے۔ جنوں انسانوں ملک کو ہے بھروسہ تیرا، سرورا مرجع کل ہے درے والا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد الرایا، یہ مسجد جن کے قریب ہی سیدھے ہاتھ کی طرف ہے۔ رایا عربی میں جھنڈے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں فتح مکہ کے موقع پر ہمارے پیارے پیارے آقا سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جھنڈا شریف نصب فرمایا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد خیف، یہ مینا شریف میں واقع ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی ہے۔ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیا، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک اور روایت میں فرمایا، فی مسجد الخیف قبر 70 نبیا، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اب اس مسجد شریف کی کافی توسیع ہو چکی ہے، مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ زائرین کرام کو چاہیے کہ بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں، السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ایصال ثواب کر کے دعا مانگے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد جعرانہ، مکہ مکرمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ فتح مکہ کے بعد
طائف شریف فتح کر کے واپسی پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام زیبتن فرمایا تھا۔ یوسف بن ماہک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مقام جعرانہ سے 300 انبیاء کرام علیہم السلام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ پر اپنا عصا مبارک گاڑا جس سے پانی کا چشمہ ابلا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ مشہور ہے اس جگہ پر کنواں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں قیام کیا اور یہیں مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے جس کا لقب جعرانہ ہے۔ عوام اس مقام کو بڑا عمرہ بولتے ہیں۔ یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے تاکید فرمائی ہے کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور عمرے کا احرام باندھنا، کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر سے حصے کے اندر 100 سے زائد بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جعرانہ جایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد تنعیم مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر پر، حدود حرم سے باہر مقام تنعیم پر یہ عالی شان مسجد واقع ہے۔ اسے مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ خوش نصیب زائرین کرام یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ عوام اس مقام کو چھوٹا عمرہ بولتے ہیں۔ اس مسجد کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ 9 ہجری میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے، مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں۔ باری کے دنوں کے باعث طواف ادا نہ کر سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مغموم پایا۔ فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، یہ عارضہ بنات آدم یعنی خواتین پر لکھا گیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو فرمایا عائشہ کو لے جائیں اور مقام تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کر لیں۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کی قبریں۔ ابن جبیر نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے تنعیم سے کچھ دور بائیں طرف ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی قبریں ہیں جن پر پتھروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اب تک لوگ آتے جاتے ان منحوس قبروں پر پتھراؤ کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ آج کل کا معلوم نہیں کہ ان کی قبریں نظر آتی ہیں یا زمین میں دھس گئی ہیں یا کسی عمارت تلے دب گئی ہیں۔ بہرحال یہ کوئی زیارت گاہ نہیں، صرف عبرت کے لیے تذکرہ کر دیا ہے۔ نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا۔ مسجد تنعیم کی تعمیرات۔ تنعیم کے اس تاریخی مقام پر سب سے پہلے محمد بن علی شافعی رحمت اللہ علیہ نے مسجد تعمیر کی، پھر ابو العباس امیر مکہ نے قبہ یعنی گنبد بنوایا، بعد ازاں ایک بڑی خاتون نے خوبصورت مسجد بنوائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد نمرہ، یہ عالیشان مسجد میدان عرفات کے مغربی ویسٹ کنارے پر اپنے جلوے لٹا رہی ہے۔ اس کے مزید 2 نام یہ ہیں، نمبر 1 مسجد عرفہ، نمبر 2 مسجد ابراہیم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد زیتوا، مسجد الحرام سے جانب تنعیم جاتے ہوئے راستے میں یہ مسجد واقع تھی۔ شہنشاہ دو عالم شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ یا حج کے مبارک سفر میں اسی مسجد مقدس کو نوازا، یہاں رات قیام بھی فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع یعنی پیروی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی اپنے اسفار مقدسہ یعنی مبارک سفروں میں ایسا ہی کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد قبش کوہ صبیر کے پہلو میں ہے۔ اسی مقدس مقام پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ارشاد ہوا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ پارہ 23 سورہ صافات آیت 105۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ کہا جاتا ہے اسی مقام پر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ذبح کے لیے لٹایا گیا تھا، یہیں جنت سے نازل شدہ مینڈھا ذبح ہوا تھا۔ یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ اب مسجد کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے آتے وقت بڑے شیطان کی سیدھی جانب 70 یا 80 قدم کے فاصلے پر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غار مرسلات مینا شریف کی مسجد خیف سے شمال یعنی نارتھ کی طرف پہاڑ پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ عرفات شریف سے مینا آتے ہوئے سیدھے ہاتھ کی طرف پڑے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس مبارک غار میں سورۃ المرسلات نازل ہوئی۔ کہا جاتا ہے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک غار میں تشریف فرما ہوئے تو اوپر کے پتھر سے سر انور مس یعنی ٹچ ہوا، پتھر نرم ہو گیا اور اس میں سر پاک کا نشان بن گیا۔ عاشقان رسول حصول برکت کے لیے اس نشان مبارک سے اپنا سر لگاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ولادت گاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں پہنچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کوہ مروہ کے کسی بھی قریبی دروازے سے باہر آ جائیے۔ سامنے نمازیوں کے لیے بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے اس پار یہ مکان عالی شان اپنے جلوے لٹا رہا ہے، انشاءاللہ دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا نے یہاں مسجد تعمیر کروائی تھی۔ آج کل اس مکان عظمت نشان کی جگہ لائبریری قائم ہے اور اس پر یہ بورڈ لگا ہوا ہے، مکتبۃ مکۃ المکرمہ۔ جبل ابو قبیس یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، مسجد الحرام کے باہر صفا مروہ کے قریب واقع ہے۔ اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل مکہ قحط سالی کے موقع پر اس پر آ کر دعا مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے حجر اسود جنت سے یہیں نازل ہوا تھا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا گیا ہے کہ طوفان نوح میں حجر اسود اس پہاڑ پر بحفاظت تمام تشریف فرما رہا۔ ایک روایت کے مطابق کعبہ مشرفہ کی تعمیر کے موقع پر اس پہاڑ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پکار کر عرض کی، حجر اسود ادھر ہے۔ منقول ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ چونکہ مکہ مکرمہ پہاڑوں کے درمیان گھرا ہوا ہے، چنانچہ اس پر سے چاند دیکھا جاتا تھا۔ پہلی
دوسری اور تیسری رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، لہذا اس جگہ پر بطور یادگار مسجد ہلال تعمیر کی گئی۔ بعض لوگ اسے مسجد بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ پہاڑ پر اب شاہی محل تعمیر کر دیا گیا ہے اور اب اس مسجد شریف کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ 1409 ہجری کے موسم حج میں اس محل کے قریب بم کے دھماکے ہوئے تھے اور کئی حجاج کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا، اس لیے اب محل کے گرد سخت پہرا رہتا ہے۔ محل کی حفاظت کے پیش نظر اسی پہاڑ کی سرنگوں میں بنائے ہوئے وضو خانے بھی ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اسی جبل ابو قبیس پر واقع غار الکنز میں مدفون ہیں، جبکہ ایک مستند روایت کے مطابق مسجد خیف میں دفن ہے جو کہ منی شریف میں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ جبل نور و جبل ثور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مکان۔ مکہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اسی مکان عالی شان میں سکونت پذیر رہے۔ شہزادہ عظیم ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام اولاد بشمول شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی یہیں ولادت ہوئی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بارہا اس مکان عالی شان کے اندر بارگاہ رسالت میں حاضری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے نزول وحی اسی میں ہوا۔ مسجد حرام کے بعد مکہ مکرمہ میں اس سے بڑھ کر افضل کوئی مقام نہیں۔ مروہ کی پہاڑی کے قریب واقع باب المروہ سے نکل کر بائیں طرف لیفٹ سائڈ حسرت بھری نگاہوں سے صرف اس مکان عرش نشان کی فضاؤں کی زیارت کر لیجئے۔ اے ختیجہ آپ کے گھر کی فضاؤں کو سلام، ٹھنڈی ٹھنڈی دلکشا مہکی ہواؤں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غار جبل ثور، یہ غار مبارک مکہ مکرمہ کی دائیں جانب محلہ مسفلہ کی طرف کم و بیش 4 کلومیٹر پر واقع جبل ثور میں ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ مکہ مدینہ کے تاجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار و یار مزار عاشق اکبر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بوقت ہجرت یہاں 3 رات قیام پذیر رہے۔ جب دشمن تلاشتے ہوئے غار ثور کے منہ پر آ پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غمزدہ ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دشمن اتنے قریب آ چکے ہیں کہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف نظر ڈالیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ پارہ 10 سورہ توبہ آیت 40، ترجمہ کنز ایمان۔ غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی جبل ثور پر قابیل نے حابیل رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ خوب چومے ہیں قدم ثور و حران شاہ کے، مہکے مہکے پیارے پیارے دونوں غاروں کو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غار حرا، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے ہیں۔ یہ قبلہ رخ واقع ہے۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم
تک 5 آیتیں ہیں۔ یہ غار مبارک مسجد الحرام سے جانب مشرق تقریباً 3 میل پر واقع جبل حرا پر ہے۔ اس مبارک پہاڑ کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ غار حرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور نے 3 دن تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے، جبکہ غار حرا سلطان دوسرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا۔ قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دار ارقم کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ جب کفار کی طرف سے خطرات بڑھے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی میں پوشیدہ طور پر تشریف فرما رہے۔ اسی مکان عالی شان میں کئی صاحبان مشرف با اسلام ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اسی مکان برکت نشان میں داخل اسلام ہوئے۔ اسی میں پارہ 10 سورۃ الانفال آیت نمبر 64، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین نازل ہوئی۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر مسجد بنوائی۔ بعد کے کئی خلفاء اپنے اپنے دور میں اس کی تزئین یعنی زینت دینے میں حصہ لیتے رہے۔ اب یہ توسیع میں شامل کر لیا گیا ہے اور اس کی کوئی علامت نہیں ملتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محلہ مسفلہ، یہ محلہ بڑا تاریخی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہیں رہا کرتے تھے۔ حضرات صدیق و فاروق و حمزہ رضی اللہ عنہم بھی اسی محلہ مبارکہ میں قیام پذیر تھے۔ یہ محلہ خانہ کعبہ کے حصہ دیوار مستجار کی جانب واقع ہے۔ رحمتیں ہوں اس محلے پر اے رب دو جہاں، تھا مکان اس میں نبی کا، تھے صحابہ کے مکان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جنت المعلا، جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل قبرستان ہے۔ یہاں مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عبداللہ بن عمر اور کئی صحابہ و تابعین علیہم رضوان اور اولیاء و صالحین کے مزارات مقدسہ ہیں۔ اب ان کے قبے یعنی گنبد مزارات مسمار کر کے ان پر راستے نکالے گئے ہیں، لہذا باہر رہ کر دور ہی سے اس طرح سلام عرض کیجئے: السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ سلام ہو آپ پر اے قبروں میں رہنے والے مومنوں اور مسلمانوں، اور ہم بھی انشاءاللہ آپ سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ پاک سے آپ کی اور اپنی عافیت کے طالب ہیں۔ اپنے والدین اور تمام امت کی مغفرت کے لیے دعا مانگیے، اور بالخصوص اہل جنت المعلا کے لیے ایصال ثواب بھی کیجیے۔ اس قبرستان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جنت المعلا کے مدفونین پر لاکھوں سلام، بے عدد ہوں رحمتیں اللہ کی ان پر مدام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزار حضرت میمونہ، سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا۔ مدینہ روڈ پر نواریہ کے قریب مقام صرف پر واقع ہے۔ یہ مزار شریف اگرچہ مکہ مکرمہ سے باہر ہے، تاہم یہاں حجاج کوشش کریں تو حاضری دے سکتے ہیں۔ حصول سعادت اور بامید نزول رحمت میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔
بس مدینہ روڈ پر تنعیم یعنی مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہے۔ مسجد الحرام سے تقریباً 17 کلومیٹر پر نواریہ ہے، یہاں اتر جائیے اور پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر مکہ مکرمہ کی طرف چلنا شروع کیجئے۔ 10 یا 15 منٹ چلنے کے بعد ایک پولیس چیک پوسٹ نقطۂ تفتیش ہے، پھر موقف حجاج بنا ہوا ہے۔ اس سے تھوڑا آگے روڈ کی اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی، یہیں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار فائز الانوار ہے۔ یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار شریف کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا، ناچار یہاں 4 دیواری بنا دی گئی۔ ہماری پیاری پیاری امی جان میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کرامت مرحبا۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام۔ بعد وفات سیدتنا میمونہ نے انگور کھلائے۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بعد وفات رونما ہونے والی کرامت سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا کے مزار پر انوار کا ظاہری دروازہ جن دنوں زائرین کے لیے کھلا رہتا تھا، ان دنوں کا واقعہ ایک زائر کی زبانی سنیے۔ آدھی رات کے وقت ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے والے راستے پر واقع مقام صرف پہنچے، جہاں تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا مزار ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے میری طاقت جواب دے چکی تھی۔ روٹی حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کہیں سے نہ ملی۔ مجبوراً زیارت کے لیے حجرہ مقدسہ میں گیا۔ میں نے مزار فائز الانوار کے سامنے سلام عرض کیا، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر ان کی روح پرفتوح کو ایصال ثواب کیا۔ فقیرانہ صدا لگائی، اے پیاری امی جان، میں آپ کا مہمان ہوں، کھانے کے لیے کچھ عنایت فرمائیے اور اپنے الطاف کریمانہ سے مجھے محروم نہ لوٹائیے۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ رزاق مطلق کی طرف سے یکایک تازہ انگور کے 2 گچھے میرے ہاتھ میں آ گئے۔ عجیب ترین بات یہ تھی کہ سردیوں کا موسم تھا اور کہیں بھی تازہ انگور میسر نہ تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ ایک گچھا تو میں نے وہیں کھا لیا۔ مزار شریف سے باہر آ کر ایک ایک دانہ ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہے سخی کے مال میں حقدار ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔